الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نفس کی قسم کھائی ہے. نفس ونفس وما سواها ما من سواها. قسم ہے نفس کی اور اس ذات کی جس نے نفس بنایا ہے. اللہ نے اپنی ذات کی قسم بھی کھائی. اور کسی شے کی قسم کھانا اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ یہ بڑی کام کی چیز ہے، بڑی عظمت والی چیز ہے. لیکن کوئی بھی چیز میرے دوستو، دنیا میں کتنی بھی چیزیں ہیں جو نفع بخش چیزیں ہیں، مفید چیزیں ہیں، جب ان کا صحیح استعمال کیا جاتا ہے تب نفع بخش ہوتا ہے. اگر اس کا غلط استعمال ہوگا وہی مفید چیز مضر ہو جائے گی، نقصان پہنچائے گی. یہ دنیا میں ہم قانون ہے دیکھتے ہیں. اس لیے اپنی ذات کے اعتبار سے کسی چیز کا مضر ہونا یا مفید ہونا سوائے چند چیزوں کے، اس لیے قرآن مجید نے حرام چیزوں کی فہرست بیان کی ہے. یہ چند چیزیں حرام ہیں. خنزیر حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو اپنی ذات کے اعتبار سے ان میں ضرر ہی ضرر ہے. باقی بے شمار چیزیں ہیں عالم میں، ان کا ذکر نہیں کیا کہ وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح. غلط استعمال کرو گے وہی مفید چیز مضر ہے. اب انگوری کو دیکھ لیجئے کہ انگور ہم کھاتے ہیں، کتنی مفید چیز ہے، لیکن اسی کا شیرہ نکال کر اس کو رکھ دیا جائے، اس میں نشہ آئے گا، یہی شراب بن جائے، یہی حرام ہو جائے گی. استعمال کیا ہے اس شے کا؟ اللہ فرمایا کہ نفس ہم نے تم میں جو رکھا ہے اس میں کتنی خوبیاں ہیں. یہ کیوں ہم نے تم میں رکھا؟ لیکن اس کے غلط استعمال کی وجہ سے یہ نفس انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، جب اس نفس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے. اس کی بڑی خوبصورت مثال میرے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب فرماتے تھے کہ ہم کھاد دیتے ہیں، گلاب کے پودے کو کھاد دیتے ہیں، اور وہ کھاد کیا ہوتا ہے؟ گائے بھینس کا گوبر ہوتا ہے، ان کا پیشاب ہوتا ہے. یہ ہم اس کی جڑوں میں ڈالتے ہیں. اب ہم دو کام کرتے ہیں. اگر ہم ویسی کھاد چھوڑ دیں، اس کھاد کی گرمی اس پودے کو جلا دے. دو کام کرتے ہیں، تو اس کو زمین میں دباتے ہیں کہ مٹی میں چھپ جائے، کیونکہ مٹی اپنے اندر جب کسی چیز کو لیتی ہے تو پھر اس کی تاثیر کو تبدیل کر دیتی ہے. آپ زہر بھی ہو، آپ اگر مٹی میں دبا دیں گے اس کا زہر ہونا ختم ہو جائے گا. کرونا کا مریض ہے، کرونا ہو گیا، بڑا خطرناک مرض ہے، ایسے اگر باہر اس کی میت رکھی ہے اس میں سے وہ خطرہ ہی خطرہ ہے، لیکن اسی کو ہم جب دفن کر دیتے ہیں تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے.
بعد میں اس مٹی کو نکال کر یا اس کی میتی کو نکال کر اگر اس کا لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے تو کورونا کا نام و نشان نہیں ملے گا۔ اللہ نے مٹی میں عجیب خاصیت رکھی، اس میں جو چیز بھی جاتی ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے، اپنا حصہ بنا لیتی ہے، کیونکہ دنیا کی ہر شے مٹی سے بنی۔ ایک تو ہم اس کھاد کو مٹی میں دباتے، دوسرا ہم پانی دیتے ہیں۔ وہ پانی کیا کرتا ہے کہ وہ پانی اس کھاد کی گرمی میں اعتدال پیدا کرتا ہے۔ اب یہ کھاد اس پودے کو، گلاب کے پودے کو بڑا کرتی ہے اور اس پر خوبصورت پھول آتے ہیں جن میں خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو نفس کے تقاضے دیے ہیں، دراصل ہمارے دل میں ایمان کا پودا لگایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہمارے قلب میں رکھا ہے، یہ ایمان کا پودا ہے، یہ اس کا بیج ہے، یہ اس کا بیج ہے۔ اب اس کی کھاد نفس کے برے تقاضے ہیں، نفس کے جو برے تقاضے ہمارے دل میں آتے ہیں، گناہوں کے تقاضے آتے ہیں، دراصل یہ ایمانی پودے کی کھاد ہے، اس کو مٹی میں دبانا ہوگا۔ مٹی میں دبانے کا مطلب ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرنا ہوگا اور اس کو پانی دینا ہوگا، نماز کا پانی دینا ہوگا، تلاوت کا پانی دینا ہوگا، ذکر کا پانی دینا ہوگا، صدقہ خیرات کا پانی دینا ہوگا، روزے کا پانی دینا ہوگا، حج عمرے کا پانی دینا ہوگا۔ پھر یہی نفس معتدل ہو کر ایمان کے پودے کو بڑا کرتا ہے جس پر اللہ کے قرب کے پھول کھلتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان میں اور فرشتوں کے ایمان میں یہی فرق ہے، ان کے ہاں گناہوں کے تقاضے نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مقام ولایت اور دوستی تک نہیں پہنچ سکتے، تمہارا ایمان غلامی تک تمہیں رکھے گا، آگے نہیں لا سکتا۔ لیکن یہ انسان، کیونکہ ان میں برے تقاضے جب آتے ہیں یہ ان کو دباتا ہے، نہ دبانا جس طرح مٹی میں کھاد کو دبانا، اگر یہ اوپر رہیں گے ایمان کا پودا جلا دیں گے، اس لیے کہ گناہ کفر کی سیڑھیاں ہیں۔ گناہ جو ہے یہ کفر کی سیڑھی ہے۔ دراصل جب انسان کو گناہ کرتا ہے اس نے کفر کی ایک سیڑھی اوپر چڑھ گیا، دوسرا گناہ کرتا ہے دوسری چڑھ گیا۔ اب اللہ نے ہر ایک کے لیے کچھ سیڑھیاں رکھی ہیں یہاں تک کہ وہ کفر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یوسوس فی صدور الناس، قرآن نے کہا کہ شیطان کا سب سے بڑا وار دل میں وسوسے ڈالنا ہے۔ کس کے؟ گناہ کے وسوسے ڈالنا ہے، کیونکہ یہ وسوسہ عمل پر لائے گا اور عمل کفر کی سیڑھیوں پر چڑھائے گا، بالآخر کفر کی گڑھے میں جا گرے گا۔ تب جا کر شیطان کو اطمینان ہوگا کہ میرا جو انسان کے ساتھ دشمنی تھی وہ باطل ہے۔ جب تک ایمان کے ساتھ رہتا ہے اس کو اطمینان نہیں ہے، چاہے جتنا بھی گناہ کرے وہ مطمئن نہیں ہے، کیونکہ جب تک ایمان میں اس کی صفت واپس لوٹ سکتا ہے۔ ایک بھرے گی اور بھرے گا اور واپس دربار الہی میں آ جائے گا، اللہ فوراً توبہ قبول کر کے اس کو واپس لے آئے گا۔ لیکن اگر کفر میں چلا گیا پھر آسان نہیں ہے واپس آنا، بلکہ بہت سے لوگوں نے بیوی کو طلاق دے دی، 3 طلاقیں دے دی۔ اب 3 طلاقوں کے بعد اب اس کا حل تو یہ ہے کہ وہ اور جگہ شادی کرے۔ وقت گزرنے کے بعد شریعت نے حل بتایا ہے، شریعت نے حل بتایا ہے، اور جگہ شادی کرے اور پھر شادی کر کے پھر وہاں سے اگر طلاق ہو جائے تو پھر یہ یہاں پر کر لے۔ اب اس کے لیے شارٹ کٹ استعمال کیا، شارٹ کٹ استعمال کیا کہ ایمان سے کفر میں چلا گیا، مرتد ہو گیا۔ کہ جی مرتد ہونے کے بعد جب ایمان دوبارہ لائے گا تو ایمان لانے کے بعد جتنے انسان کے پہلے گناہ یا کچھ ہوتے ہیں کفر کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہیلا بنایا کہ میں اس طرح آؤں گا تو پھر مجھے یہ میری بیوی کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا۔ واپسی نہیں ہوئی ایمان میں، واپسی نہیں، کیونکہ اپنی مرضی سے تھوڑی اللہ انسان ایمان لاتا ہے۔ ایمان تو خالص فضل کے ساتھ ملتا ہے، باقی درجات عمل کے ساتھ ملتے ہیں۔ ورنہ بلال کو ایمان نہ دیتے، ابو لہب کو دے دیتے۔ وسلم کے چچا بھی تھے اور خوبصورت حسین و جمیل بھی تھے۔ کتنے حسین و جمیل لوگ تھے مکہ میں جن کو نہیں دیا اور غلاموں کو دے دیا۔ یہ ان کی تقسیم ہے، ظاہری دولت دے دیں یا باطنی دولت دے دیں، یہ ان کا کام ہے۔ ظاہری دولت دیں یا باطنی دولت دیں، یہ ان کی تقسیم ہے۔ اس کے اندر انسان ایمان کے مسئلے میں مرضی نہیں ہوئی، بالکل بہت فضل پر ہے، بہت فضل پر ہے۔ ہمیں ایمان مل گیا اپنے بڑوں کی، ہم مسلمانوں گھر میں پیدا کیا،
ہم نے پہلے دن سے اللہ کا نام سنا، چند لمحے کے تھے کہ کان میں آذان دی گئی، چند لمحے کے تھے کان میں ہمارے آذان دی، بس ہمارا کام بن گیا۔ بچہ پہلے دن سے بلکہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، اب تو یہ تحقیق بھی آ گئی کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ سنتا ہے، اس لیے کہتے ہیں جب ماں کے آپ کی بیوی کے پیٹ میں حمل ہو تو کوئی ناشائستہ بات نہ کرے، اس لیے کہ بچہ پیٹ کے اندر بھی سنتا ہے، وہ اندر سنتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، وہی اخلاق لے کر باہر آتا ہے، گود میں بھی سنتا ہے۔ اس لیے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی عقل فہم کو شعور کام کرتا ہے، ٹھیک ہے اس کو سمجھ نہیں ہے، لیکن خود بخود اس کے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا چلا جائے گا۔ خیر کی بات سنے گا تو بڑا ہوگا تو اس کے منہ سے خیر کی باتیں نکلیں گی۔ مجھے بتائیں اگر بچہ بچپن سے ہماری نہ سنتا تو ہماری بولی کیسے بولتا؟ سنی تھی تو بولی تھی۔ انسان حیران 2 سال بعد جب زبان کھولتا ہے تو ایسے بھاری بھاری لفظ بولے حیران ہوتا ہے، یار یہ لفظ اس نے کہاں سے سیکھا؟ کہاں سے سیکھا؟ آپ کسے سیکھا؟ ماں کی گود میں سیکھا، باپ کی گود میں سیکھا، جب بول رہے تھے تو وہ سیکھ رہا تھا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہمارے کان میں اللہ کا نام آ گیا، ہم ایمان لے آئے۔ تو ایمان کا پودا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اب اس کی کھاد اور پانی کا انتظام بھی کیا ہے۔ کھاد کیا ہے؟ نفس کے تقاضے، برے تقاضے۔ فرمایا قد افلح من زکاہا، فرمایا کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا، من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک جس کے تقاضے پر عمل نہ کرے، دوسرا ذکر اذکار کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، روزے کا اہتمام۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان تو نفس کی لیے اس قدر مفید ہے کہ قرآن نے رمضان کا نتیجہ ہی متقوی قرار دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تقوی، جو نام ہے نفس کے صحیح ہونے کا، سیدھے ہونے کا، تو کہا کہ رمضان سے اچھا کوئی موسم نہیں ہے۔ اس لیے اگر رمضان بھی نہ کر سکے تو پھر اس کے بعد کون سا چانس ملے گا؟ یہ بھی قریب آ گیا ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو پہنچا دے، وبلغنا رمضان، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو نفس جو ہے، نفس کے تقاضے قد افلح من زکاہا، فرمایا فلاح پا گیا من زکاہا، جس نے پاک کیا۔ تو پاک کیسے ہوتا ہے؟ کہ مخالفت اس کو دبانے سے، اس کے تقاضے یعنی ان کے تقاضوں کے اوپر مٹی ڈالو، جس طرح کھاد پر مٹی ڈالتے ہیں، مٹی ڈالو اور پھر اس کو پانی دو تاکہ اس کی گرمی، کیونکہ گناہ میں گرمی ہوتی ہے، گناہ میں گرمی ہوتی ہے، کیونکہ جہنم کی شاخ ہے۔ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے جسم کو ہاتھ لگا بخار معلوم ہوتا ہے، یار گناہ ہو گیا۔ نیکی سے بخار نہیں، تو نماز پڑھنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان کا جو ہے جسم گرم ہو جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول فرمایا ابردوہا، فرمایا کہ یہ گرمی جو ہے یہ جہنم سے ہے، اس کو نماز سے ٹھنڈا کرو۔ ایک روایت میں نماز سے ٹھنڈا کرنے کا معنی بھی آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ٹھنڈی کر کے پڑھو، ایک روایت میں آتا ہے یہ جہنم کی جو گرمی ہے نماز سے ٹھنڈک میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ تو انسان جو نیکی کرتا ہے یہ پانی دراصل اللہ کے قرب کا پانی، اس سے اس نفس کے جو تقاضے ہیں، اس نور سے ان کی گرمی، اس کی گرمی ختم ہوتی ہے، اور جب گرمی ختم ہوتی ہے تو پھر وہ کام کرتا ہے، ایمان کے پودے کو ترقی دیتا ہے۔ پھر یہی اصلھا ثابت فروع فی السماء، کہ اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، فروع فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں پر یعنی عرش الہی پر پہنچتی ہیں۔ اس قدر ایمان کا پودا بڑا ہو جاتا ہے، اس قدر بڑا ہو جاتا ہے، پھر کسی کی جرت نہیں ہے کہ اس ایمان کے پودے کو ہلا بھی سکے، قریب بھی کوئی نہیں آ سکتا اس ایمان کے پودے کو ہلا بھی سکے اپنی جگہ سے۔ اس لیے فرمایا کہ من بلغا، کہ جو پہنچ جاتا ہے، من وصلا، جو اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا، فرمایا کہ وہ کبھی بھی اس کی واپسی نہیں ہے۔ جو واپس آیا رجا عن الطریق، وہ راستے سے، شیطان نے بہت کچھ کیا لیکن خدا تک نہیں پہنچا تھا، دیکھنے میں نظر آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی اجازت بھی کرتا تھا، فرشتوں کے ساتھ آتا جاتا تھا، لیکن خدا تک پھر بھی نہیں پہنچا تھا۔ عجیب بات ہے، خدا تک پھر بھی نہیں پہنچا، یہ عجیب ہے، حالانکہ سامنے بھائی یہ جسم کا پہنچنا نہیں کہلاتا، روح کا پہنچنا کہلاتا ہے۔ اس لیے یہاں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور پورے دھیان کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، انا بین القبلتین، میں اس کے اور قبلے کے درمیان آ جاتا ہوں،
جب وہ سجدہ کرتا ہے فرمایا کہ اس کا سر میرے قدموں میں ہوتا ہے۔ آپ بتائیے بظاہر تو کتنا فاصلہ ہے، ذات الہی ہم سے بظاہر دیکھنے میں دیکھا جائے، لیکن اللہ فرماتے میرے قدموں میں، جو کہ ہماری روح پرواز کرتی ہے اور اللہ کا قرب نماز میں حاصل کر لیتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ فرماتے یہ معراج المومن ہے، یہ مومن کی معراج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی جگہ جسم کا پہنچ جانا یہ کوئی علامت وصول کی نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل پہنچ گیا تو آپ پہنچ گئے، دل پہنچ گیا تو آپ پہنچ گئے، اگر یہ نہیں پہنچے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک آدمی مکہ شریف پہنچ جائے، مدینہ شریف پہنچ جائے اور وہاں جا کر بھی ایسے کام کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، ریاکاری کے لیے حج کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے عمرے کر رہا ہے، ریاکاری کے لیے کوئی کام کر رہا ہے، یا وہاں پر کوئی ایسے گناہ کر رہا ہے حرم شریف میں، اور ایک آدمی یہاں پر بیٹھا ہے، وہ جا نہیں پا رہا لیکن اس کا دل مدینے میں ہے، اس کا دل مکے میں ہے، اس کی حاضری نہیں لگ رہی، نہیں اس کی حاضری لگ رہی۔ کتنے بزرگوں کے واقعات آتے ہیں کہ انہوں نے کسی غریب کی امداد میں اپنا سارا خرچہ دے دیا، حج پہ نہیں گئے، کسی نے آ کر کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا، آپ عرفات میں میں نے آپ ملاقات بھی کی، آپ جب آپ آئے ہوئے تھے میں نے مدینہ شریف میں دیکھا کہ یار میں تو اس سال گیا ہی نہیں، تو کیا تھا، اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا جو اس کی شکل میں ان کی طرف سے حج کر رہا تھا، حج کا ثواب بھی لکھا گیا، غریب کی امداد بھی ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے۔ اس لیے حاضری، یہ جسمانی حاضری کوئی حاضری نہیں ہے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان ہیں، دو آدمی وہ ہیں اس بر صغیر میں جو حدیث کا علم لے کر آئے یہاں پر۔ ایک حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ علم حدیث کی ترویج کرنے والے یہ ہیں۔ جہاں پر ہندوستان میں علم حدیث نہیں تھا پہلے، اس لیول پر جو حدیث شریف پڑھائی جاتی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان سے پہلے شاہ عبد الحق محدث دہلوی، یہ دو شخص ہیں جن کا پورے بر صغیر پر، علمی دنیا پر اور عام مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ حدیث کا علم عرب سے یہاں لے کر آئے، مدینہ شریف سے لے کر آئے۔ ان کی سندیں مدینہ شریف جاتی ہیں، ان کے استاد مدینہ شریف میں، وہاں سے لے کر آئے۔ پہلے مشکات شریف کی ترویج ہوئی، پھر سیاہ ستہ اور ساری کتابیں آتی چلی گئی۔ عبد المد بہت بڑے آدمی، تفسیر حقانی ان کی بڑی مشہور تفسیر ہے۔ تو حضرت کو بزرگوں کی زیارت کا بہت شوق تھا۔ یہ عجیب ہے، یہ نیک لوگوں کی زیارت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم نہیں کوئی، ہم اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اپنی دنیا میں مشغول ہیں۔ خیر، تو انہیں پتہ چلا کہ کوئی بزرگ آیا ہوا ہے، وہ دلی میں جامع مسجد کے خطیب تھے حضرت، تو وہ چلے گئے چپکے سے، چونکہ بڑے آدمی تھے، جاتے تھے تو لوگ ہوتے تھے، تو وہ چپکے سے اپنا بھیس سا بدل کر چادر مادر لپیٹ کر وہاں چلے گئے۔ تو اندر چلتے چلتے اندر پہنچ گئے اور جہاں وہ بزرگ بیٹھا تھا۔ اب وہ بزرگ جو ہے وہ تو اس کی ترقی تو بھنگ کے ذریعے تھی، بھنگ کا کٹورا سامنے رکھا تھا، اور ادھر ادھر آگے جو بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ نے تعارف کر لیا، انہوں نے کہا یہ مولانا صاحب ہے۔ وہ پہچانتا تھا، وہ پہلے معلومات لی تھی اس نے۔ انہوں نے کہا یہ بھنگ یا پیو، نہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کیسے میں پی لوں، حرام ہے؟ حرام ہے بالکل نہیں، کیونکہ ہماری تصوف اور ہمارا اللہ وہ معتبر ہے جو شریعت کے تابع ہو، یاد رکھو، شریعت کے تابع۔ تو اچھا واپس آ گئے۔ اچھا، حضرت کو اللہ نے جو نعمت دی تھی شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کو، وہ مقام حضوری تھا۔ مقام حضوری یہ کہتے ہیں روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا۔ بہت سے بزرگوں کو ہمارے ہندوستان کے یہ نعمت حاصل تھی کہ بلا ناغہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے تھے۔ بعض وہ بزرگ بھی تھے جو جاگتے میں بھی پیغمبر اسلام کی زیارت کرتے، یہ عجیب بات۔ خیر، انہوں نے اب رات کو جب خواب آیا، خواب آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے ہیں، تو دیکھا کہ وہی شخص لاٹھی لے کر پہرا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اندر نہیں جا سکتے، واپس ہو جاؤ، نہیں تو جو میں نے کہا اس پر عمل کرو۔ حیران ہو گئے، صبح کو بیدار ہوئے تو بڑے حیرت زدہ کہ کم بخت بھنگ پیتا ہے اور وہ وہاں پر پہرا دے رہا ہے، جس سے شیطان عزازیل
بن گیا تھا، فرشتوں کو استاد بن گیا تھا، یہ اب پہرا دے رہا ہے۔ اگلے دن ملنے کے لیے گئے تو فوراً کہا دیکھا صاحب یہ لو پیالہ پیو ورنہ جان ہی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، اگر خواب میں رسول اللہ کی زیارت نہیں نصیب ہوتی تو کوئی بات نہیں، جو جاگتے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے اس پر عمل زیادہ ضروری ہے۔ یہ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہے کہ وظیفہ دے دو وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ میاں جو جاگنے میں باتیں فرمائی ہیں اس پر عمل کرو، اس پر رسول اللہ خوش ہیں۔ بزرگوں نے لکھا ہے، کان کھول کر سن لو، پوری زندگی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں کسی کو زیارت نہیں ہوئی لیکن رسول اللہ کی سنتوں کا عاشق رہا، رسول اللہ کے پاس کھڑا ہوگا۔ آپ اپنی عملی زندگی کو دیکھو، اس عقیدے کی اصلاح کرو آپ اپنی۔ کبھی پیغمبر سلام کی زیارت اس شخص کے لیے سخت آزمائش بن جاتی ہے کہ مجھے دیکھنے کے باوجود بھی تو اپنا عملہ درست نہیں کیا۔ جس طرح حکیم الامت خان لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے، کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں مشرکین بھی تھے، منافقین بھی تھے، شکر مانو دور ہیں، وہاں ہوتے تو پتہ نہیں، ہم اگر دوسرے طبقے میں چلے جاتے تو بخشش کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا، اب گناہگار ہے تو کیا ہوگا، رسول اللہ بخشوا دیں گے۔ ہر چیز کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ بہت جو ہے نا وہ جذبے اور جوش میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ ماجر مکی رحمۃ کسی نے کہا حضرت کو کس کو وظیفہ دو رسول اللہ کی میں خواب میں ذات کر لوں تو رونے لگے، کہا کہ ہمیں تو خواب میں گنبد خضرا دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، بھائی تو بڑا آدمی ہے۔ ہاں جلوہ ہے، ان کی عنایت ہے، لیکن جاگتے میں جو فرمایا ہے اس پر عمل کرو۔ رسول اللہ پر خوش ہے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جو بات فرمائی اس میں دیکھو قرآن سے تمہارا کتنا تعلق ہے، رسول اللہ کی سنت سے اس کو دیکھو تم۔ خیر میرے دوستو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ دوسری رات پھر وہی ایک قصہ، پھر گئے، پھر اس نے کہا تیسری رات وہی قصہ۔ اب چونکہ 3 دن ہو گئے تو دل پر بہت زیادہ ایک غلبہ جوش تھا، زور سے پکارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ آنے نہیں دیتا۔ اندر سے آواز اقصا یا قلب، اے کتے ذلیل ہٹ جا۔ یکدم وہ غائب ہو گیا۔ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، صبح کو بیدار ہوئے تو فجر پڑھ کر فوراً گئے، پہلے تو دیر سے جاتے تھے، اب جا کر میں اس کو کہوں گا نا رات کیسی ڈانٹ پڑی۔ جب وہاں گئے تو مرید سارے چپ چاپ بیٹھے ہیں، بڑی خاموشی سی طاری ہے۔ تو آپ اندر گئے تو جو خاص خادم تھے تو دیکھا کہ اندر وہ آدمی اندر نہیں ہے، تو ان سے پوچھا کہاں ہے، کہا کہ رات سے غائب ہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے، اچانک ہم بہت پریشان ہیں، ہم باہر بھی کھل کے بات نہیں بتائی اور ہم جو ہیں تلاش کر رہے ہیں۔ تو فوراً کو خواب یاد آیا۔ حضرت عبداللہ محدث دہلوی نے کہا یہ بتاؤ کوئی چیز یہاں سے تم نے نکالی تھی؟ کہا کہ ہاں اچانک کتا آ گیا تھا، یہاں پر بیڈ کے اوپر بیٹھا تھا چارپائی پر، ہم نے مار مار کر اس کو یہاں سے نکالا۔ تو کہا کہ اللہ پیغمبر سلام کی بد دعا کی وجہ سے اس کو کتے کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ کیا تھا؟ ظاہری طور پر جسمانی پہنچ تھی، حقیقی پہنچ نہیں تھی، یاد رکھو۔ جس طرح شیطان اللہ تک پہنچ گیا تھا، لیکن جب کہا وہ خروج انک رجیم، نکل جا تم مردود ہے، زمین پر مارا اور پھر کبھی اوپر نہیں جا سکے گا اور نہ جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو ایمان اور اس کو تقویت دینے والا ایمان، یہ جو نفس ہے یہ ایمان کے پودے کی کھاد ہے، اس کے تقاضے، لیکن 2 شرطیں، اس کو دباؤ اور دوسرا ذکر اذکار، نیکیوں کا پانی دو، پھر یہی ایمان کا درخت بڑھے گا اور پر اللہ کے قرب کے پھول، تقوی کے پھول، للہیت کے پھول، اللہ کے محبت کے پھول، رسول اللہ کے عشق کے پھول، پھر اس درخت پر تم دیکھو گے کیسے کیسے پھول لگتے ہیں میرے دوستو۔ یہی قرآن نے کہا قد افلح من زکاہا، فرمایا کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا، اور ذلیل ہو گیا وہ شخص جس نے اس کی مٹی میں اس کو ملایا، یعنی اس نفس کی اصلاح کی فکر نہیں کی اور اس کی قدر نہیں کی اور اس کے جھاڑ جگاڑ اس کو بنا دیا، فرمایا کہ وہ شخص ناکام ہو گیا۔ اللہ مجھے آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔